بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحمدك اللهم يا من خلق الأرض والسماء، والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى وعلى آله وأصحابه في الصباح والمساء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم. محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرورام حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے عزیزم محمد عثمان کی شادی خانہ آبادی کے موقع پر آج اس تقریب میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. میری دعا ہے رب ذوالجلال زوجین کو اپنی عائلی حق میں قبول فرمائے. رب مالا مال کیا ہے اور ہمیں عقیدہ اسلام کی عظمت عطا فرمائی ہے. اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں انسانی زندگی کے تمام مراحل کی رہنمائی موجود ہے. اس بنیاد پر
وہی شخص کامل الایمان اور کامل الاسلام ہوتا ہے جو اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں قرآن مجید، برہان رشید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو سامنے رکھتا ہے۔ ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ یہاں پر خالق کائنات جل جلالہ نے مومن اور مومنہ یعنی مومن مرد اور مومنہ یعنی مومن عورت کے لیے اپنا خصوصی حکم ارشاد فرمایا کہ کسی مومن مرد یا عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا فیصلہ کر دے تو ان کے لیے یہ جائز نہیں کہ اللہ کے حکم یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں یہ اپنی کوئی رائے پیش کرے یا اپنی کوئی تجویز پیش کرے۔ اگر ایمان مکمل ہے تو پھر انہیں اپنی سوچ، اپنی تجویز اور اپنی خواہش کو اللہ تعالیٰ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں ترک کرنی پڑے گی۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خالق کائنات جل جلالہ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ اے قیامت تک کے مسلمانوں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ آگے بطور خاص رب ذوالجلال نے فرمایا، لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ، بالخصوص ان لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اس بنیاد پر بحیثیت مسلمان جہاں نماز پڑھنے کا طریقہ ہمیں شریعت میں عطا کیا گیا، روزہ رکھنے کا طریقہ اور اس کے احکام، حج کے احکام، حج کے مسائل، فضائل ہمارے لیے بیان کیے گئے، اور اس طرح پھر شعبہ زندگی کے لیے مثلا تاجر کے مختلف احکام بیان کیے گئے، کاشتکار کے مختلف احکام بیان کیے گئے، اور جو شعبہ زندگی ہیں ان سے متعلق قرآن و سنت کے 20 احکام ہمیں عطا کیے گئے۔ ایسے ہی انسان کے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کے تمام مراحل کی رہنمائی شریعت مطہرہ میں موجود ہے۔ بالخصوص جب وہ بالغ ہو جاتا ہے اور مکلف ہو جاتا ہے، اس کے بعد سے لے کر اس کے فوت ہونے تک، بڑھاپے تک تمام احوال قرآن مجید برہان رشید میں بیان کیے گئے، اور بچپن، ولادت اور ولادت سے پہلے کے احکام بھی اس شریعت میں موجود ہیں، یعنی جس میں جنین جو ابھی شکم مادر میں ہے اس کے جو حقوق ہیں وراثت کے اندر، اور اس کے جو حقوق ہیں اپنی زندگی کے لحاظ سے، یعنی اسلام نے انہیں بھی ڈسکس کیا ہے کہ یہاں تک کہ جو ابھی شکم مادر میں ہو اور اس کا باپ فوت ہو جائے تو شریعت اس کا بھی وراثت میں پورا حق دیتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ وہاں سے لے کر آخر تک اس اسلام کے اندر انسان کے پورے حقوق موجود ہیں، اور ہیومن رائٹس جن پر جتنی بحث اسلام نے کی ہے اور جتنی حفاظت اسلام نے کی ہے، اتنا کوئی دوسرا دین اس کا کروڑواں حصہ بھی انسان کو نہیں دیتا۔ جو عظمتیں، جو شانیں
اسلام نے انسان کو عطا کی ہے۔ بطور خاص یہ جو نکاح مسنون اور انسان کی ازدواجی اور عائلی زندگی کے احکام ہے، یہ شریعت مطہرہ کا ایک مکمل شعبہ ہے کہ جس میں یعنی ہمارے لیے نسل انسانی کی بقا کے لحاظ سے سینکڑوں احکام رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے اندر وہ عطا کیے ہیں، اور ہمارے لیے یہ ضروری ہے علم کے لحاظ سے۔ ویسے تو ہر انسان مصروف ہے اور اس کی مصروفیت کے کئی بوجھ اور کئی گچھڑیاں ہر وقت اس کے کندھوں پہ ہوتی ہیں، لیکن علم کے لحاظ سے ایک علم وہ ہے جو فرض عین ہے اور دوسرا علم وہ ہے جو فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ 70 مربع میل کے اندر اگر ایک شخص بھی مکمل قرآن و سنت کا سپیشلسٹ تیار ہو جائے تو اس 70 مربع میل کی جتنی آبادی ہے سب مسلمانوں کا فرض وہ ایک بندہ ادا کر دیتا ہے جو پوری طرح قرآن و سنت کا سپیشلسٹ بن گیا ہے۔ مگر کچھ علوم وہ ہیں جو فرض کفایہ نہیں بلکہ فرض عین ہے، یعنی جس طرح نماز فرض ہے ایسے ہی وہ علوم سیکھنا بھی مسلمان پر فرض ہے۔ اس کے اندر جب وہ بالغ ہو چکا ہو تو نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، اور پھر حلت و حرمت، غسل و طہارت کے مسائل، جس وقت ایک بندے پر نماز فرض ہوتی ہے تو نماز کے سارے مسائل کو سیکھنا جو خاص بڑے مسائل ہیں وہ اس پہ یوں ہی فرض ہوتا ہے جیسے نماز فرض ہوتی ہے۔ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھنا بھی فرض ہے، جس پر حج فرض ہے اس پر حج کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے، یعنی فرض عین ہے۔ جس طرح اب کوئی دوسرا نماز پڑھے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ پڑھیں گے تو آپ کی ہوگی، ایسے ہی یہ علم جو ہے یہ کوئی دوسرا پڑھے تو آپ کی طرف سے یہ فرض ادا نہیں ہوگا۔ آپ کی طرف سے فرض ادا تب ہوگا کہ جب آپ اپنے حصے کا فریضہ سر انجام دیں۔ تو مکمل عالم دین بننا، متبحر عالم دین بننا اور قرآن و سنت کا سپیشلسٹ بننا، یہ 70 مربع میل آبادی کے مسلمانوں میں ایک شخص کے ایسا بن جانے پر سب کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان کا جو شعبہ زندگی ہے، مثلاً تاجر ہے، تو اس پر تجارت کے مسائل جاننا بھی یوں فرض ہے جیسے نماز فرض ہوتی ہے، یعنی یہ فرض کفایہ نہیں کہ کوئی مولوی صاحب پڑھ جائیں تو اس کا فرض بھی ادا ہو جائے۔ شعبہ زندگی کے مسائل کو سمجھنا اس بندے پر جو خود دکاندار ہے، تاجر ہے، یہ خود اس پہ فرض ہے۔ ایسے اگر کاشتکار ہے تو اس پر کاشتکاری کے شرعی احکام کو جاننا فرض ہے۔ تو جو بالغ ہو گیا اس پر طلاق اور نکاح کے احکام، تربیت اولاد کے احکام اور اپنی منکوحہ کے حقوق کو جاننا اور یہ ساری چیزیں اس پر یوں فرض ہوتی ہیں جس طرح کے کوئی فرض عین ہے، یعنی جس طرح نماز کا فریضہ ہے ایسے ہی ان مسائل کو جاننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے عرف کے اندر بچے جب جوان ہوتے ہیں تو ان کو شادی کا شوق تو ہوتا ہے، مگر ان کو یہ پتہ نہیں کہ شریعت اس عمر پر ان پر کیا چیز لازم کر رہی ہے کہ وہ اس مرحلے میں داخل ہونے سے پہلے اس بارے میں جو قرآن و سنت کے احکام ہیں ان کو اچھی طرح جانے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس وقت یہ اپنی زبان پر وہ پہرا نہیں لگاتا جو شریعت نے لگا رکھا ہے اور بات بات پہ طلاق کہہ دیتا ہے، اور طلاق جھگڑے کے اندر وہ کنایہ اور اشارے کے ساتھ ایسے لفظ بول دیتا ہے
شریعت جن پہ مواخذہ کرتی ہے اور اس کی وجہ سے طلاق بائنہ ہو جاتی ہے، اور طلاق بائنہ کے بعد نیا نکاح ضروری ہوتا ہے اور تب ان کا آپس میں تعلق قائم ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں کچھ رشتہ دار مل کر ان کی آپس میں صلح کرا دیتے ہیں، حالانکہ اس صورت میں نئے نکاح کے بغیر صلح نہیں ہو سکتی، یا کچھ ایسی صورتیں ہیں، وہ 2-4 نہیں، وہ 20-25 نہیں، وہ سینکڑوں ہزاروں صورتیں ہیں کہ جہاں چند لفظ بولنے سے عورت سے دائمی رشتہ ختم ہو جاتا ہے اور کبھی وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوتی۔ تو پھر لوگ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہ تھا کہ اس طرح بھی ہو جاتا ہے۔ تو شریعت نے فرض کیا ہے ہر عاقل بالغ پر کہ وہ ان مسائل کو پہلے سیکھے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی وہ حرام میں گزارتا رہے اور آگے نسل برباد ہو جائے اور آگے نحوستیں آ جائیں۔ تو یہ ہمارے عرف اور معاشرے میں اس کے لیے کسی نالج اور علم کو ضروری نہیں سمجھا جاتا، جبکہ ہماری شریعت جس کی وجہ سے ہمارا نسب حلال ہے اور کل ہمارا جنازہ جائز ہوگا، اس شریعت نے ہمیں یہ سارے احکام ہم پہ لازم کیے ہیں۔ کبھی وہ زمانہ تھا کہ بچے جس وقت ناظرہ قرآن مجید پڑھتے تھے تو ساتھ وہ فقہی مسائل بھی سارے پڑھ جاتے تھے، یعنی ابھی ان کی عمر 9-10 سال ہوتی تھی یا 11-12 سال تک ہوتے تھے تو وہ ہمارے نصاب کی کتاب قدوری، جو فقہ کی ایک مختصر مگر جامع کتاب ہے، اس کی تعلیم بھی وہ اپنے معاشرے میں ساتھ لیتے تھے۔ ہمارے بر صغیر کے اندر، فارسی کے اندر ما لا بد من ہو یا اس طرح کی کتابیں جو ہیں وہ بچوں کو پرائمری زمانے میں پڑھا دی جاتی تھیں، جس کی وجہ سے پھر ان کو آگے زندگی کے اندر اپنی زندگی میں کبھی پشیمانی نہیں ہوتی تھی۔ آج کا ہمارا معاشرہ، اس کے اندر چونکہ بہت تھوڑا حصہ ہے سکولوں کالجوں میں علوم دنیا کے لحاظ سے، اور پھر جو حصہ ہے اس میں بھی کافی اس کے اندر گڑبڑ کی جا رہی ہے۔ تو بحیثیت مسلم ہماری بیسک نیڈز میں سے یہ ہے کہ ہمیں حلال حرام کا پتہ ہو، تاکہ ہماری زندگی بہترین ضابطہ جو رب نے ہمیں عطا کیا ہے اس کے مطابق بسر ہو سکے۔ ایک طرف ہم سست ہیں کہ اپنے قرآن کو پڑھیں اور سنت سے ہم سبق حاصل کریں، اور دوسری طرف ہمارے دشمن جو یہود، نصارہ اور ہندو اور سکھ ہیں، وہ اپنے کلچر کی چیزیں مختلف ذریعوں سے ہماری نسلوں تک پہنچاتے ہیں، جس کے نتیجے میں یعنی لوگ اس چیز کو ایک جیسے سمجھتے ہیں کہ ادھر بھی شادی ہے، ادھر بھی شادی ہے، ادھر بھی توالد تناسل کا آگے سلسلہ ہے، ہندوؤں، سکھوں اور یہود اور نصارہ میں بھی یہی ایک ہی کام ہے، یعنی اس میں آپس میں مماثلت سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں ہمارے لیے کوئی خصوصی تعلیمات شرعی حاصل کرنا ضروری نہیں ہے۔ یعنی اس امر کو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اہم قرار دیا اور اس قدر ان شرعی احکام کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لازم قرار دیا، جو بڑی عمر میں جاہلیت میں زمانہ گزر گیا تھا اور انہوں نے کلمہ پڑھا، تو انہیں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ان بنیادی تعلیمات سے آراستہ کیا، اور اس کے بعد پھر آگے صحابہ نے تو اپنی نسلوں میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ان تمام احکام سے مطلع کیا، اور جس وقت شریعت مطہرہ کی روشنی میں یہ امور طے ہوتے ہیں اور ان مراحل سے بندے کا گزر ہوتا ہے، تو پھر اس کو صرف دنیا داری یا خواہش نہیں کہا جاتا، بلکہ اس پر رب ذوالجلال کی طرف سے اجر و ثواب ملتا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ام مبشر انصاریہ کے باغ میں تشریف لے گئے تو آپ نے پوچھا من غرس ھذا، یہ باغ کس نے لگایا؟ مسلم ام کافر، مسلمان نے لگایا یا کافر نے لگایا؟ اب یہ باغ کے بارے میں عقیدہ پوچھنا کہ باغ کس نے لگایا،
باغ کے بارے میں نظریہ پوچھنا کہ باغ لگانے والا مومن تھا یا کافر تھا، اس سوال کے اندر بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ آج بڑے بڑے امور کے اندر جب عقیدہ پوچھا جائے یا نظریہ پوچھا جائے تو لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں کہ تم کیوں عقیدہ پوچھ رہے ہو، تم کیوں مسلک اور مذہب اور نظریہ پوچھ رہے ہو۔ یعنی نماز کے مسئلے میں، جماعت کے مسئلے میں، نکاح کے مسئلے میں، طلاق کے مسئلے میں، جنازہ کے مسئلے میں، ان چیزوں کے بارے میں اگر کوئی پوچھے تو معاشرے میں تنقید کی جاتی ہے کہ تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو، جبکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کھیت کا حکم بیان کرنا تھا تو پہلے پوچھا کہ اس کا کاشتکار مومن تھا یا کافر تھا، اس باغ کو لگانے والا مومن تھا یا کافر تھا۔ یعنی آج تو مذہب کا کھانا ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کاشتکاری میں بھی کاشتکار کا مذہب پوچھا اور پھر آپ نے مسئلہ بیان کیا۔ جب آپ نے یہ سوال کیا تو حضرت ام مبشر انصاریہ نے جواب میں کہا مسلم، کہ یہ جس نے باغ لگایا تھا وہ بندہ مسلمان تھا۔ اب سرکار کے پوچھنے کی بھی حکمت تھی، ورنہ سرکار سے اوجل تو کوئی چیز نہیں تھی کہ لگانے والا کون ہے۔ یہی تھا کہ ان کو اچھی طرح متوجہ کیا جائے اور پھر سوال اور جواب دونوں میری امت تک پہنچے۔ اس پر ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ جملے بولے، ما من مسلم یزرع زرعا او یغرس غرسا فیأکل منہ انسان او دابہ او شیء الا کانت لہ صدقہ۔ فرمایا جو مسلمان باغ لگائے یا فصل کاشت کرے، اب چونکہ کاشتکاری کے وقت وہ مومن ہے، کاشتکاری کے وقت وہ ہندو، سکھ، یہودی، نصرانی نہیں، وہ مومن ہے اور زمین قبضے کی نہیں، پانی چوری کا نہیں۔ اگرچہ کاشتکاری دنیا داری ہے اور جب وہ گوڈی کر رہا ہو اور پانی لگا رہا ہو فصل کو، وہ تہجد نہیں پڑھ رہا، لیکن وقت پہ اپنی نماز پڑھتا ہے، نماز قضا نہیں ہونے دیتا۔ اس کی فصل جب پکتی ہے تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے جتنی چیونٹیاں دانے لے جائیں، جتنی چڑیاں دانے لے جائیں، جتنے جانور، جتنے انسان، اللہ اس ہر دانے کے بدلے اس مالک کو ایک نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ اب دیکھو فرق یہ ہوا کہ بارڈر پار میں ہندو سکھ بھی کاشتکاری کر رہا ہے اور بارڈر کے اس طرف شفیع جلالی صاحب بھی کاشتکاری کر رہے ہیں۔ تو ایک نے اپنی کاشتکاری اپنی مرضی سے کی ہے، دوسرے نے کاشتکاری میں بھی رب کا حکم دیکھا ہے اور شریعت کو پیش نظر رکھا ہے اور پھر حلال حرام کی تمیز کی ہے، حالت ایمان میں بیج بویا ہے۔ تو کیا ہوگا کہ یہ کاشتکاری بھی کر رہا ہے، ساتھ جنت کی تیاری بھی کر رہا ہے۔ اس کے کھیت سے چڑیاں چگ گئی، کسان کو پتہ ہی نہیں کہ 1000 تھیں یا 2000 تھیں، چیونٹیاں کتنی آئی تھی دانے لینے کے لیے، لیکن جس نے کل ثواب دینا ہے وہ ہر کسی کو جانتا ہے۔ تو اس بنیاد پر مومن جو محدث ہو، مفسر ہو، قاری ہو، عالم ہو، صوفی سالک ہو، اس کی نیکیاں تو اپنی جگہ، یہ مومن جو کاشتکار ہے بظاہر دنیا دار ہے، لیکن چونکہ اس نے ایمان قبول کیا ہوا ہے اور وقت پہ نماز پڑھتا ہے، اگرچہ یہ ٹائم اپنی دنیا کو بھی دیتا ہے، تو اس کی دنیا کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ ہر دانے کے بدلے کل اسے اجر دیا جائے گا، نیکی دی جائے گی۔ اور جس کے 25 ایکڑ گندم ہے یا 2 مربع گندم ہے، ہو سکتا ہے اس کی سالانہ فصلوں کی نیکیاں بظاہر کسی بہت بڑے دیندار سے زیادہ ہو جائیں، اس مرحلے سے جو اس نے دنیا شریعت کے تابع رکھی ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں، ایک فصل جو فصل انسانی نہیں، اس فصل کو اگانے والا جب حالت ایمان میں اس مرحلے سے گزرتا ہے تو اس کا آگے نیکیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف فصل انسانی ہے اور نسل انسانی ہے اور اس کا تسلسل ہے۔
اس کے لحاظ سے بھی اللہ نے اجر رکھا ہے، اس کے لحاظ سے بھی رب نے ثواب رکھا ہے، اور اس کے لحاظ سے بھی رہتی دنیا تک انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واضح فرما دیا کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر بھی 3 طرح کا نیکیوں کا سلسلہ اس کا جاری رہتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ فرمایا کہ ولد صالح یدعو لہ، اس کا نیک بچہ بھی صدقہ جاریہ ہے کہ جو اس کے لیے دعا مانگتا رہے گا، یا کہیں پڑھائے گا، کہیں پڑھے گا، کسی کی سماجی خدمت کرے گا، کسی کی عیادت کرے گا، کسی کی دکھ سکھ میں شریک ہوگا، کسی کا بوجھ اٹھائے گا۔ وہ بیٹا مسلسل اپنے باپ کی نیکیوں کی کثرت کا باعث بنتا رہے گا، اور اس کی وجہ سے اس کے باپ کی کمر ٹھنڈی ہوتی رہے گی۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ جو رشتہ ازدواج کا موڑ ہے انسانی زندگی میں، یہ کوئی معمولی موڑ نہیں۔ اس میں آگے انسان کے لیے جو دنیا کے لحاظ سے فوائد ہیں وہ تو ہے ہی، لیکن شریعت نے اس میں دینی فوائد رکھے ہیں، اور اس کے اندر دینی طور پر وہ برکتیں رکھی ہیں۔ اس بنیاد پر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت صدقے کی قسمیں بیان کر رہے تھے تو آپ نے ان قسموں میں سے یہ قسم بھی بیان کی، وفی بدء احدکم صدقہ، کہ میاں بیوی کا اپنا ازدواجی رشتہ یہ بھی ایک صدقہ ہے، اور اس پر بھی ایک اجر ہے۔ اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت دیکھا کہ کچھ بچے اور کچھ خواتین شادی کی کسی تقریب سے شرکت کر کے واپس وہ خواتین آ رہی ہے، فقام الیہم ممتنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اٹھ کے کھڑے ہوئے، یعنی ان بچوں اور ان خواتین کو عزت دینے کے لیے، اس بنیاد پر کہ یہ اس محفل سے ان کی واپسی ہے کہ جہاں عقد مسنون ہوا، جہاں نکاح مسنون ہوا، تو جانے والوں کو بھی ثواب ہوا۔ کتنا ثواب کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انتم من احب الناس الیہ، کہ جو میرے نزدیک پسندیدہ ترین لوگ ہیں تمہارا شمار ان میں ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر یعنی حوصلہ افزائی کی گئی، نکاح مسنون کی تقریب کی، اور اس پر اجر کا اعلان کیا گیا کہ آنے والوں کو اس میں سنت کے انعقاد کی وجہ سے نیکی ملتی ہے۔ اب اس سے ہمارے لیے یہ بھی بات واضح ہوئی کہ شریعت نے اس نکاح مسنون یا شادی کی تقریب پر شرکت میں اتنا اجر رکھا، اتنا ثواب رکھا، تو پھر جو منتظم ہو، جو میزبان ہو، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ آنے والوں کو گناہوں سے لاد کے واپس نہ بھیجے۔ شریعت تو ان کو ثواب دینا چاہتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آئیں تو ان کی آنکھیں گندی ہو جائیں، آئیں تو ان کے کان گندے ہو جائیں، آئیں تو ان کی زبانیں گندی ہو، آئیں تو ان کے خیالات گندے ہو جائیں۔ شریعت مطہرہ نے اتنا مقدس بنایا، نہ ہو اس میں بے پردگی نہ ہو، تاکہ آنے والوں کو اجر ملے، اور اس اجر و ثواب میں پھر سب سے زیادہ حصہ انہیں ملتا ہے کہ جن کا عقد نکاح ہے۔ اور آج ہم جس تقریب میں شریک ہیں، اللہ کے فضل سے خرافات سے بعید اور قرآن و سنت کے انوار و تجلیات کے زیر سایہ بڑی عمدگی اور سادگی کے ساتھ اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے مواقع پر شریعت مطہرہ کو پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال ہمیں اپنی زندگی کی ہر گھڑی قرآن و سنت اور دیے ہوئے اللہ کی طرف سے دیے ہوئے ضابطہ حیات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال ان دونوں خاندانوں کے جتنے فوت شدگان ہیں ان کی بخشش فرمائے، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور دونوں گھروں میں پہلے سے زیادہ محبت و الفت کے روابط عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی دعا زوجین کے حق میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کریں۔